أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفاء ورحمة وتبيان لكل شيء. ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی کہ ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. اللہ کا ذکر قرآن میں ہے، حضور کا ذکر قرآن میں ہے، نبی و رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے، جن و انس و ملک و فلک ارض و سما سب کا ذکر قرآن میں ہے. حتیٰ کہ رشتوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. یہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، اللہ کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں، یہ جوڑ اللہ بناتا ہے. یہ صرف اپنا خیال نہیں ہے، یہ اللہ کے فرمان کی ترجمانی ہے. اور ہم ان پڑھ سے ان پڑھ سنی مسلمان کے وکیل بن کر آتے ہیں کہ جو کچھ میرا سنی بھائی کرتا ہے، کہتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق اچھا عمل، اچھا کام، وہ جو کچھ کرتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں تو ممکن ہے وہ یہ نہ بتا سکے کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں، یہ کیسے ثابت ہے، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، حدیث شریف میں کہاں اس کا ذکر ہے. یہ ممکن ہے اسے معلوم نہ ہو، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، جن کو نہیں معلوم ہے معلوم ہو جائے، جن کو معلوم ہے وہ پکے ہو جائیں، جو تذبذب میں ہیں کہ کیا بات صحیح ہے ان تک وہ بات پہنچ جائے. قرآن سبحان اللہ. ہم جب یہ معلوم کرنا چاہیں کہ حق کیا ہے، کوئی مقرر تقریر کرنا چاہے، کوئی مرشد ہدایت دینا چاہے، کوئی استاد بتانا چاہے، ماں باپ بچوں کو بتانا چاہے، مسلمان کو بتانا چاہے تو کیا کرے؟ یہ عمل، یہ نعت خوانی، یہ صلاۃ السلام کو پڑھنا، یہ میلاد شریف کی محفل، یہ شادی نکاح، رشتوں کا احترام، ماں باپ کا مقام، بچوں کا حق، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حق اور احساس ذمہ داری، یہ سب کچھ بتانا چاہیں تو ہم کس کو دلیل لائیں، کس کو مثال لائیں؟ اللہ خالق ہے، اس کا حکم پیش کیا جا سکتا ہے. مثال حضور کی پیش کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی نہ مانے تو حضور ہی ہمارے لیے، تمہارے لیے کیا، حضور تو خود اپنے رب کی دلیل ہے. حق کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے خود اپنا تعارف، جمعے کی شب جمع ہونے والے مسلمانوں مبارک ہو، جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے، جمعے کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے، جمعے کی رات کی فضیلت ختم نہیں ہوئی ہے. وہ فرشتے جو چھٹی ختم ہونے سے پہلے آتے تھے آج بھی وہ آئے ہوئے ہیں. جمعے کی شب آنے والے فرشتے آئے ہوئے. اب آپ میں سے کسی کو ٹائم ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے حالات.
کون توجہ سے سن رہا ہے، کون سائڈ سے سن رہا ہے، کون قریب سے سن رہا ہے، کون دور سے سن رہا ہے، کون سن رہا ہے کہ سننے کی بات ہوگی تو سنیں گے، اپنے معیار پہ پرکھ رہا ہے. یہ تو میرا اور آپ کا فرق ہے. لیکن جو فرشتے اللہ کے معصوم بندے ہیں نا، وہ جو خاص جمعے کی رات آتے تھے اور بستیوں میں ڈھونڈ کے دیکھتے تھے کہ یا اللہ تیرے وہ کون سے بندے ہیں کہ جمعے کی شب کا اہتمام کرتے ہیں، تو جہاں کہیں حلقہ دیکھا، محفل دیکھی، میلاد کی محفل دیکھی، ناخوانی دیکھی، ذکر کے حلقے دیکھے، تو وہاں آتے تھے اور دوسرے فرشتوں سے کہتے تھے آؤ آؤ تمہاری منزل مقصود یہاں ہے، تم جن لوگوں کو تلاش کر رہے ہو وہ لوگ یہاں موجود ہیں. اور اہل سنت کے جلسوں میں تو فرشتے بہت آتے ہیں. یہاں صلاۃ السلام ہوتا ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں تم تو کمال کرتے ہو کہ تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے. فرشتے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، ان کیا تو کوئی ان کا عمل بھی نہیں پوچھتا ایک دوسرے سے کہ سلام پڑھے کہ نہیں پڑھے. اللہ اکبر، یہ تو یہاں کے ہیں، یہ یہاں کا شر ہے، انسانوں کا شر ہے جو غلط فہمی اصطلاح کو سلام نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر. فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کے بھی ویسے معلم ہوتے ہیں، فرشتے میں بھی درجے ہیں نا. فرشتے ہر مخلوق میں سب جگہ درجے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں بھی درجات ہیں فضیلت کے اعتبار سے فرشتے. اللہ اکبر. سیدنا جبریل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، میکائیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، اسرائیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، اسرافیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے. کیا شان ہے اسرافیل علیہ السلام کی، جمعے کی دن سے ان کا بڑا تعلق ہے. اللہ اکبر. کیا اللہ نے ان کو شان دی ہے کہ ایک پھونک مارے تو ساری مخلوق مر جائے. ایک دفعہ سور پھونکیں گے ساری مخلوق مر جائے گی، جو زندہ ہے مر جائے گا، اور دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے. جو قریب میں گئے ہوں گے وہ بھی، جو ہزاروں سال پہلے گئے ہوں گے وہ بھی، جو لاکھوں سال پہلے گئے ہوں گے وہ بھی. کیا شان ہے اسرافیل علیہ السلام کی، ہمارا ان پہ سلام ہو. میکائیل علیہ السلام کی کیا شان ہے، بارش لے کر آتے ہیں، بارش کا انتظام کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کی شان بہت بڑی ہے کہ وہ اللہ کا کلام لاتے ہیں. وہ اللہ کلام لے کر آئے انبیاء علیہ السلام مرسلین صلوات اللہ تعالی کے پاس. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں. تو اب جبریل علیہ السلام سدرہ پر ہی ہیں، وہ اب دنیا میں تشریف کہاں لاتے ہوں گے. جبریل السلام آتے ہیں، بچوں بولو، جبریل السلام آتے ہیں دنیا میں، آتے بولو تاکہ جواب غلط ہو جائے، زور سے بولو تاکہ پتہ چل جائے کہ ادھر ادھر دیکھنے سے کام نہیں چلتا ہے. جبریل السلام آتے ہیں زمین پہ، بولو زور سے، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں. سبحان اللہ. کب آتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں آتے ہیں. سبحان. قرآن سے صاحب تنزل الملائکۃ والروح. اے امت مصطفیٰ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. وہ فرشتے جو پہلے صرف نبیوں کے پاس آتے تھے اب امتیوں کے پاس آتے ہیں، حضور کے غلاموں کے پاس آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں. کیا صرف ڈیفنس کی مسجد میں آتے ہیں یا لانڈھی کی مسجد میں بھی آتے ہیں؟ لانڈھی کی مسجد میں بھی آتے ہیں. اسی لیے تو ہم آپ سے ڈر کے آپ کے جلسوں میں بھی آتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو. وقت نہیں ہوتا، کئی محفلیں ہوتی ہیں تو آپ کو ذرا انتظار کرنا پڑتا. میں معذرت چاہتا ہوں، اور ہر جگہ محبت کا بڑا دباؤ ہوتا ہے، اور ایک جگہ میں نے معذرت چاہ لیے کہ وقت یہاں پہلے دیا ہوا تھا، پہلے آسانی شریف گیا اور وہاں سے ظاہر ہے کہ جب اجازت دیں بزرگ تو اپنے آزاد ہیں. 10 سے 11 تک ارادہ تھا. بہرحال میں بہت تیز گاڑی دوڑا تھا، وہ آگے طاہر بھائی ابھی تک نہیں پہنچے، میرے ساتھ ساتھ بس نکلے تھے آسمانی سے، تھوڑی دیر ہو گئی. تو لیکن ایک عرس چاند کے اعتبار سے چاند ہو گیا تو ایک عرس ایک بزرگ آ گیا. اشرف بابا صاحب پرانی گولی بار میں بزرگ گزرے ہیں، تو میں ان کے ہر سال عرس پہ جاتا تھا.
لیکن آج فون بھی آیا تو میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں کہ کیونکہ جہاں لاندھی میں پہلے وعدہ کیا ہوا ہے وہاں جاؤں گا، وہاں نہیں آ سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی مجھ سے رکھے، ان کی دل شکنی نہ ہو، میری بھی مجبوری ہے. تو بہرحال یہ جو محفلیں ہیں، یہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی کیا شان ہے کہ وہ فرشتے جو پہلے نبیوں کے پاس آتے تھے، رسولوں کے پاس آتے تھے، وہی لے کے آتے تھے. بچوں، نوجوانوں، اب جو جبریل علیہ السلام آتے ہیں لیلۃ القدر میں خصوصاً، اور اللہ جب بھی بھیجے، اللہ جانے، رسول جانے، جبریل السلام جانے، ان کے لیے کچھ فاصلہ نہیں ہے سدرہ سے. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلنے والی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں کتنا فاصلہ تھا کہ جب تیسری بار چھری چلانے لگے تو اللہ نے جبریل السلام سے کہا کہ جبریل جلدی کرو، سدرہ سے اڑو، جنت میں جاؤ، اس دمبے کو تلاش کرو، مینڈے کو جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے جو قربانی کی، جو قربانی قبول ہو گئی تھی، اس مینڈے کو تلاش کر کے لے کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹا دو، ہی سے رکھ دو. اللہ اکبر اللہ. لیکن لوگوں، یہ ہاتھ گلے تک نہ پہنچا کہ اس کے ذرا سے جبریل اسلام اڑے بھی اور جنت میں گئے بھی، اس مینڈے کو لے بھی لیا اور مکے شریف کے میں مینا سے پہنچ گئے اور اسماعیل السلام کو ہٹا کے ان کی جگہ زندہ رکھ دیا. سبحان اللہ، کیا پرواز. اللہ یا رسول اللہ، کیا پرواز ہے جبریل السلام کی. لیکن سوچو تو صحیح، ایک اور ہستی ہے کہ جبریل السلام کی پرواز ان سے بہت پیچھے ہے. جبریل السلام معراج کی شب ساتھ گئے، سدرہ سے آگے حضور کا چلو. جبریل السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے میں پرواز نہیں کر سکتا، اس کے آگے اگر میں ایک قدم بھی آگے رکھوں تو میرے پر جل جائیں، جبکہ وہ بھی عالم نور کا ہے. جبریل السلام بھی نور کے بنے ہوئے ہیں، لیکن نور کو نور کیسے جلا دے؟ شیطان جب آگ کا بنا ہوا تو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تو آگ ہی کا بنا ہوا ہے، آگ ہی میں ڈال دیا جائے گا تو آگ سے آگ کو کیا تکلیف پہنچے؟ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے ایسی گیلی مٹی ہوگی، مٹی اٹھائی، اس کا پتھر بنایا، پوچھنے والے کے سر مجذوب ہوگا، مجذوب الحال ہوں گے. پتھر بنایا، مٹی اٹھائی، پتھر بنایا اس کا اور اس پوچھنے والے کے سر پہ مارا تو سر پھٹ گیا. بابا یہ کیا کیا؟ کیا ہوا؟ تم بھی مٹی کے، یہ بھی مٹی، چوٹ کیوں لگ گئی؟ پتہ چلا کسی کو کسی جگہ زور سے پھینکا جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. توانائی اور شدت اپنی جگہ ہے، قوت کا اظہار اپنی جگہ ہے، اور جو چیز چاہے، جس چیز پہ اللہ چاہے جس چیز کو غالب کر دے. تو نور تو جبریل علیہ السلام بھی نوری فرشتے ہیں، حضور بھی نور ہے، وہ عالم بھی انوار کا ہے. لیکن جبریل علیہ السلام آگے اس لیے نہ جا سکے کہ اس عالم میں انوار کی اتنی کثرت ہے کہ پر جبریل جل جاتے، مگر میرے حضور کے نور پہ وہ نور غالب نہیں آیا، وہ غالب نہیں آیا. حضور نور ہے، سب سے افضل و اعلیٰ نور ہے. عالم انوار میں کوئی نور حضور کے نور سے افضل نہیں ہے. عالم ارواح میں کوئی روح حضور کی روح سے افضل نہیں ہے. عالم اجساد میں کوئی جسم مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. اور عالم قبور میں کوئی قبر مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. اور دنیا میں، بستیوں میں، بلاد میں کوئی بستی مدینہ طیبہ سے افضل نہیں ہے. مکہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ اکبر، لیکن لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور رب کعبہ اپنے محبوب کی طرف نظر کرم فرماتا ہے. اللہ اکبر، کیا الفاظ نہیں ملتے. کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے، وہاں ایک پتھر ہے جنت کا تو اسے چومنے کے لیے ہجوم ہے. ایک پتھر ہے جنت کا تو اسے چومنے کے لیے کتنا ہجوم ہے. وہاں ایک پتھر ہے اور یہاں پوری کیاری جنت کی لگی ہوئی ہے. وہاں ایک پتھر ہے اور مدینہ شریف میں سرکار نے فرمایا میرے منبر اور میرے آستانے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے سب جنت میں سے ہے. جنت کی کیاری ہے. کیا بات ہے مدینہ شریف کی.
یہ دعوت اسلامی کے ساتھی مدینہ مدینہ مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، مدینہ طیبہ، سبحان اللہ، وہاں ایک پتھر ہے، یہاں پوری کیاری ہے، خانہ کعبہ کی کیا بات ہے، اس میں سے ایک حصہ رہ گیا ہے حتیم کا، وہاں جو حاجی جائیں گے جو نفل پڑھیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے انہوں نے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی ہے۔ باہر جو سفید دائرہ بنا ہوا ہے اس میں جس نے نماز پڑھ لی اس کو اتنا ثواب ہے کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لی۔ اور مدینہ شریف میں جو ریاض الجنہ ہے اس میں نماز پڑھ لی تو ایسا ہے جیسے جنت میں نماز پڑھ لی۔ اللہ اکبر، ہم تقابل نہیں کر رہے لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ مدینہ شریف مکہ شریف سے افضل ہے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہ زمین عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، کہ عرش بھی ایک جسم ہے، فزیکل ایگزسٹنس رکھنے والی ایک چیز ہے، عرش خدا نہیں ہے، اللہ ہے، وہ خالق ہو کر ہر جگہ موجود ہے، جو کچھ اس کے سوا ہے سب مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جسے جو کچھ کہنا ہو، جو سمجھانا ہو، جو دلیل دینی ہو، اسے حضور ہی سے دینی چاہیے، میرے بس میں نہیں، نہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو حضور کا دیدار کرا دوں اور جو بات آپ پوچھیں حضور سے پوچھ کے بتا دوں، آپ کو دکھا دوں اور بتا دوں دیکھو حضور نے کہا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ کام شرک نہیں ہے، یہ کام بدعت نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکتا نا۔ مگر ایک چیز ہے جو آپ کے پاس، میرے پاس، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس سے سوال کا جواب لے سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا متن عربی میں ہی اور اس کا ترجمہ اپنی اپنی زبان میں، جو جو زبان سمجھتا ہو سمجھنے کے لیے اسے ترجمے سے قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، اور پھر قرآن ہی کی تشریح اور قرآن کی تفسیر، بلکہ قرآن کی ترجمانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی احادیث شریف سے ہوتی ہے۔ حضور کو چھوڑ کر ہم قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ محفل جو ایک خوشی کے موقع پر شادی کی تقریب سے قریب شکرانے کے طور پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل، خصوصاً رشتوں کے احترام کے سلسلے میں جو یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو رشتوں کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جوڑے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ سورہ یاسین شریف جو قرآن کا دل ہے اس میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، زمین سے اگنے والی کوئی چیز ہو، گھاس کا ایک تنکا ہو، شاخ پہ جھولنے والا پھول ہو، کوئی پھل ہو، ہر چیز کے جوڑے اللہ نے بنائے، حتیٰ کہ ہماری جانوں میں بھی اللہ نے جوڑ پیدا کیے، اور ان چیزوں میں بھی جن کا ہم علم نہیں رکھتے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ جو تم نہیں جانتے، وہ لوگ نہیں جانتے، اللہ نے ان چیزوں کی بھی جوڑ پیدا کیے ہیں۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے اس جوڑ کو اور اس رشتے کو جو تقدس پاکیزگی عطا فرمائی، بلکہ رشتوں کے بھی رشتوں کا ذکر کیا۔ جب شادی ہوتی ہے ایک دولہا ایک دلہن ہے، لیکن دولہا دلہن کا نکاح ہوتا ہے
تو پھر دو خاندان آپس میں تعلق خاص رکھتے ہیں، ایک کسی کا میکہ ہوتا ہے، ایک کسی کا سسرال ہوتا ہے۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف سے فرمایا، یہ 19واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر ہم نے آدمی کا نسب بھی ہم نے بنایا اور سسرال بھی ہم نے بنایا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یقین مانو کہ نسب بھی، ماں باپ بھی ہم نے کو دلہن کے گھر والوں سے فوقیت دو، دلہن اپنے ماں باپ کو دولہا کے ماں باپ سے فوقیت دے، ان کو عزت میں، رتبے میں، اہمیت میں کم سمجھے، یا بیٹے جیسے عموماً لڑکی کے ماں باپ کو وہ درجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وضاحت سے فرما دیا کہ تمہارا نسب یہ ماں باپ تم نے بنائے، اپنی پسند سے لیے ہیں۔ یقین رکھو کہ جس طرح ماں باپ ہم نے دیے ہیں، سسرال بھی ہم نے تمہیں دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح میں اتنی تفصیل سے فرما دیا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس کے نسل سے پیدا ہو، ایک وہ جو تمہارا استاد ہے، وہ بھی باپ کی طرح اس کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور تیسرا تمہارا سفر ہے، سحر ہے، کیونکہ وہ جو تمہاری بیوی کا باپ ہے وہ بھی تمہارے باپ کے قائم مقام ہے۔ تو یہ نسب اور صحرا سب اللہ جل جلالہ امن والہ نے عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام، جنہوں نے نکاح کو اپنی سنت فرما کر، تمام نبیوں کی سنت نکاح ہے، مومنین کی سنت نکاح ہے، یعنی اعلان ہے، اظہار ہے، گواہ ہے، ایجاب و قبول ہے، دونوں کی مرضی ہے، والی کی مرضی ہے، رشتہ جس سے ہو، جس کا ہو، صاحب معاملہ کی رائے ضرور لینی چاہیے۔ اسلام نے دونوں کو اپنی مرضی کا اختیار دیا ہے، اور دونوں کو اپنے بڑوں، والی، ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اور ماں باپ کو بچوں کی خواہش کا احترام بھی سکھایا ہے۔ اصل میں اسلام نے ایک ایسا حسن ہے اس کی تعلیم میں، جسے ہم علم الازداد سے تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچوں سے کہا کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، بچوں سے کہا ماں باپ کا ادب کرو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہے۔ اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ یہ سب کچھ حضور کی احادیث شریف کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ماں باپ کو فرمایا کہ ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا حق ہے۔ جہاں شادی کی بات ہے وہاں ماں باپ کو جہاں یہ اختیار ہے کہ اولاد کے حق میں یہ فیصلہ بھی کریں، بلکہ میں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا حق اولاد پر ہے، اولاد کا حق ماں باپ پر بھی ہے نا، اولاد کا حق بھی ماں باپ پر ہے۔ پہلے کس کا حق ہے؟ پہلے ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد کا حق ہے؟ ماں باپ کا حق معظم ہے، اولاد کا حق مقدم ہے۔ ماں باپ کا حق بڑا ہے، اولاد کا حق پہلے ہے۔ اولاد کا حق ماں باپ پر پہلے ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا حق تو جب شروع ہوتا ہے جب اولاد ہوتی ہے، لیکن اولاد کا حق ماں باپ پہ جب شروع ہو جاتا ہے جب ایک لڑکا رشتہ تلاش کرتا ہے کہ وہ کیسا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ دولت کی لالچ میں رشتہ تلاش کرے گا تو اولاد بھی لالچی پیدا ہوگی۔ یہ جو نکاح کا جب ارادہ کوئی کرتا ہے نا تو حقیقتاً نکاح ہی
اولاد کے حقوق میں سے بھی ایک حق ہے، اولاد کے اس کے نسل کا تعارف ہے، اس کے نسل کی حفاظت ہے، اس کی عزت نفس کی حفاظت ہے، اس کی پہچان ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ جب نکاح کیا جائے اس کا اعلان ہو، تاکہ جب اولاد ہو تو پتہ ہو یہ کس کا بیٹا ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ تو جس وقت نکاح کرتے ہیں اسی وقت سے اولاد کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا رشتہ تلاش کرتے ہیں، اگر دولت کی تلاش کرو گے، جہیز کی تلاش کرو گے کہ پیسہ کہاں سے مل جائے، مال کہاں سے مل جائے، تو کل بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی دولت ہی دنیا میں تلاش کرے گا۔ اور جو دیندار لڑکی تلاش کرے گا کہ میرے جو بچی ہوں وہ دیندار ہوں، تو جو بچے ہوں گے وہ بھی دیندار ہوں گے۔ اولاد کا حق پہلے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے شاید اس زمانے میں جو مناظر دیکھے ہیں اور جو تلخ ماحول گزرا ہے اس میں ہماری بھی کچھ کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آج کے نوجوان سے جب شکایت کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بے راہ روی ہے مجھ میں کچھ تقاضوں کی کمی ہے، مجھ میں میری بھی تربیت کا وہ خیال نہیں رکھا گیا۔ بچوں کا حق ہے نکاح کے رشتے کی تلاش کے وقت ہی اولاد کا خیال کیا جائے، خاندان کی شرافت کا خیال کیا جائے۔ اس کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ درخت کا اثر بیج میں، بیج کا اثر درخت میں آ کے رہتا ہے، ماحول کا اثر درخت میں ہو کے رہتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر بعض پیڑ ایسے اچھے ہوتے ہیں، اچھے ہو جائیں تو وہ بھی ماحول کو متاثر کر کے رہتے ہیں۔ اگر اچھے بچے ہوں تو وہ بھی ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ماحول کا اثر بچوں پر ہوتا ہے نا، تو اس بچے کا حق ہے ہم پر کہ ہم جب رشتہ تلاش کریں تو دیندار تلاش کریں، شریف خاندان تلاش کریں، آپس میں رشتہ کریں۔ اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کفو، خاندان کو دیکھنا اور اپنے خاندان میں ترجیح دینا، بھائی بہنوں کی اولاد کو، خاندان کو پیوستہ رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ بھی آنے والی نسل کا حق ہے کہ تم اسے اپنے خاندان کی ہی پہلے ترجیحاً نسبت دو۔ اور پھر سب سے بڑا تعلق تو مذہب کا ہے، رنگ و نسل کا نہیں ہے۔ لیکن جو کفر کی بات ہے نا، وہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ نے کوئی کنبہ نہیں جوڑا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی بازو نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس کا کوئی کفو ہے، کوئی سہارا ہے، کوئی ہمسر ہے، کوئی اس کا جوڑ ہے، کوئی اس کا بازو ہے۔ بہرحال اولاد کا حق ہے کہ باپ اچھا رشتہ تلاش کرے، دیندار اور شریف رشتہ تلاش کرے۔ اس کے بعد جب نصیب میں اولاد تلاش کرے تو اللہ کا نام لے۔ بیج لگاتے وقت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، جب وہ درخت ہوگا، جتنے پتے ہوں گے، جب تک وہ درخت رہے گا، جتنی تسبیح کرے گا سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جو ایک درخت لگائے گا جب تک وہ درخت رہے گا، پتا پتا تسبیح کرے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جب نصیب میں اولاد تلاش کرو تو اللہ کو نہ بھولو، اللہ کا نام لو، جب تک وہ زندہ رہے گا، جب تک وہ سانس لے گا، تمہارے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جب تک اولاد زندہ رہے گی، جب تک اولاد سانس لکھی جاتی رہے گی۔ پھر رشتوں کا حق ہے کہ اولاد ہو، اچھا نام رکھو، طہارت دو، کان میں اذان کہو، اچھا نام رکھو۔ اللہ اکبر، چھٹا دن ہو جائے تو عقیقہ کرو، یہ ایک نفلی صدقہ ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑی تقریب کرو، لیکن یہ حق ہے کہ اس کی جان چھڑائی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، بیٹے کے لیے 2 بکرے، بیٹی کے لیے 1، اگر غریب ہیں تو بیٹے کے لیے بھی 1 بکرا کیا جا سکتا ہے، 1 بکری کی جا سکتی ہے۔ اگر اتنے بھی پیسے نہیں ہیں تو اس پر عقیقہ واجب نہیں ہے۔ ایک کلیہ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کا کلیہ یہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ شیطان غریبوں کو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم پیسے والے ہوتے تو تم بھی دیندار ہو جاتے۔ تو سارے پیسے کا کھیل ہے صاحب۔ پیسہ ہوتا تو دیکھیے ہم بھی کتنے دیندار ہوتے، ہم بھی آپ کو پھر نظر آتا بہت شریف ہیں، بہت دیندار ہیں۔
ہم کہتے ہیں ہمارے دین کا قاعدہ یہ ہے کہ جس عبادت میں پیسہ لگے اگر وہ پیسہ نہ ہو تو وہ عبادت واجب ہی نہیں ہوتی، فرض ہی نہیں ہوتی۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کو کتنی پسند ہے، اپنے گھر کا طواف کتنا پسند ہے، اپنے بندوں کا شہرانہ اللہ کو کتنا سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اگر اس کے بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، خصوصاً کا کوئی امتی غریب ہے، تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جس پہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اگر کوئی غریب ہے تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے۔ اب روزہ ہے، اس کا تعلق صحت سے ہے، تو بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا، سہولت نہیں ہے، سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا، اتنا آسان۔ ایک نماز رہتی ہے لوگوں، اول نماز ہے، آخر نماز ہے، نماز میں کتنے پیسے لگتے؟ نماز میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ طہارت اختیار کرو، پانی ہے تو وضو کر لو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، میلے کچیلے ہو تو بھی نماز پڑھ لو۔ نجاست اور چیز ہے، میل اور چیز ہے۔ بعضوں کو یہ غلط فہمی ہوتی کہ کپڑے میلے ہیں، حضرت کیسے نماز پڑھیں؟ نماز سے تو انکار نہیں ہے، لیکن کیا کریں، سب کپڑے میلے ہیں، میلے ہونے سے نہ ڈرو، اللہ اکبر۔ نجاست نہ ہو، اس کے آداب آپ کو معلوم ہے، مسائل۔ لیکن اگر کوئی چائے بیچ رہا ہے، چائے گری ہوئی ہے، دودھ گرا ہوا ہے، تو کپڑے ناپاک ہوں گے؟ کوئی پان بیچ رہا ہے، چونا لگا رہا ہے، چونا کٹھا کپڑے پہ گر گیا، تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے؟ ارے چونے سے تو کپڑے پاک ہو سکتے، ناپاک نہیں ہو سکتے۔ مٹی سے کپڑے پاک ہوتے، ناپاک نہیں ہوتے۔ میلا ہونا اور ہے، نجاست کے مسائل اور ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نجاست لگ جائے تو اسے دور کرو، پانی سے دور کرو، اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے دور کرو، اللہ اکبر۔ بہرحال تفصیل آپ جانتے ہیں، اس وقت تو مختصر سی بات یہ ہے کہ جو حق ہے اس سے پہچانے رشتوں کا۔ لیکن بڑوں کی بات کرنے سے پہلے بچوں کی بات یہ کی ہے کہ اگر بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، ایک بیٹا ایک بیٹی اچھا ہو، تو پھر دولہا دلہن بھی اچھے ہوں گے، ماں باپ بھی اچھے ہوں گے، اولاد بھی اچھی ہوگی۔ عقیقہ کیجئے، پھر بچے کا حق کیا ہے؟ اس کو تعلیم دلائیے، اسے علم کا نور پہنچائیے، کیونکہ آدمی کے بچے میں اور جانور کے بچے میں ایک بہت سے فرق میں سے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ کھانا پینا سونا جاگنا تو سب کر لیتے ہیں، یہ حیوانی زندگی ہے، لیکن جس دن انسان کا بچہ کتاب لے کے قاعدہ لے کر مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اب یہ کام کوئی جانور کا بچہ نہیں کرتا۔ جانور کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، جو ان سے مزدوری لیتے ہو تو وہ مزدوری بھی کرتے ہیں، اللہ تمہاری خدمت بھی کرتے ہیں، تم پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ کتنے جانور ہیں جو ذبح ہو جاتے ہیں آپ کے لیے۔ اس وقت جب میں یہاں تقریر کر رہا ہوں تو کراچی میں ایک جگہ چھریاں چل رہی ہوں گی، خون بہ رہا ہوگا، بڑے بھی اور بچے بھی۔ کلخانے میں کمیلے میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، گائے بھی ذبح ہو رہی ہے، بھینس بھی ذبح ہو رہی ہے، بیل بھی ذبح ہو رہا ہے، بڑے تو بڑے، چھوٹے کٹے بھی ذبح ہو رہے ہیں، بچے دودھ پیتے بچے، گائے سے بھینس سے صفائی کھینچ لیتا ہے، مالک بیچ دیتا ہے پیسے کی خاطر۔ ہم کھاتے ہیں نرم گوشت، وہ کٹا بکتا ہے، دودھ پیتے بچوں کو کھینچ لیتے ہیں، ماں کا دل دھک سے ہوتا ہے، دودھ رک جاتا ہے، گائے رونے لگتی ہے، کاجل والی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو قصائی کیا کرتا ہے؟ بچے کو جلدی کاٹ کے اور کھال کھینچ کے اور اس میں بھوسا بھر کے ماں کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ ماں سمجھتی ہے آخر مخلوق ہے کہ یہ میرا بچہ تو نہیں ہے، لیکن میرے بچے کی کھال ضرور ہے، اس کھال کو چاٹتی رہتی ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں۔ اس دن نہیں تو دوسرے دن سے دودھ بھی دینا شروع کر دیتی ہے لوگوں۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، تب جب تم اس کے بچے پہ چھری چلا رہے ہو اور وہ بچہ تم سے پوچھ لے، اللہ اس کو بولی دے دے، تم جیسی زبان بولنا سکھا دے، اور وہ کہے کہ میرا گلا کیوں کاٹ رہے ہو، تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہو گے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ حضور کی اس مخلوق شریعت میں اجازت ہے 2 دانت کا ہو جائے جانور، اتنی عمر کا ہو جائے تو اسے ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ تم کو اللہ نے ہماری غذا بنایا ہے، کوئی ہم ظلم تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو تم کو ذبح اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کو اللہ نے ہماری غذا بنایا ہے۔ تو وہ پلٹ کے کہے کہ میرے لیے حکم آئے تو میری گردن کاٹ دو،
اور تمہارے لیے حکم آئے تو گردن جھکاتے بھی نہیں، تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مجھے تو خون میں نہلاؤ کہ خون میں نہا کے میں جنت کی سواری بنوں گا، اور تم وضو بھی نہیں کرتے ہو کہ تمہارے رسول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی اگر وضو کر کے قبلے کی طرف کلمہ شہادت پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے، جس میں سے چاہے آ جائے۔ اللہ اللہ، پھر بھی وضو نہیں کرے گا۔ کون ہے جو منہ ہاتھ نہیں دھوتا ہے؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن ایک پاؤں بھی ساتھ دھو لے اور خاص ترتیب سے تو وضو ہو جائے۔ اور وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا نور ہے، وضو حصار ہے۔ وضو وہ چیز ہے کہ سرکار نے ایک دفعہ فخر کر کے فرمایا، کسی نے پوچھا، دل میں لگی ہوتی ہے نا، کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ قیامت میں ہمیں پہچان لیں گے؟ انہوں نے فرمایا پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کو پہچان لیں گے جو آپ کے بعد آئیں گے، قیامت تک جو مسلمان ہوں گے آپ ان سب کو پہچان لیں گے؟ حضور نے فرمایا اب مثال دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا تمہارے بہت سے گھوڑے ہوں، کالے سیاہ گھوڑے ہوں، یا کالے گھوڑے ہوں اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جس کے چہرے سفید ہوں، ہاتھ سفید ہوں، پاؤں سفید ہوں، تو تم ان کو پہچان لو گے کہ نہیں؟ کہ حضور پہچان لیں گے۔ کہ اسی طرح میں حشر کے میدان میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ، چہرے، ان کے پاؤں روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں آپ کا چہرہ روشن ہو، ہاتھ پاؤں روشن ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کہ عرش پہ جب دیکھا تو پوچھا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کون؟ یہ جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پانی ان کے جسم کے سارے کناروں کو چھوتا رہے گا، پانی ان کے جسم کے سارے کناروں کو چھو لے گا، چھوتا رہے گا۔ اکثر ایسا ہوگا کہ پانی ان کے جسم کے سارے کناروں کو چھوئے گا۔ کہا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ میرے پیارے حبیب کے امتی ہیں، جب وہ وضو کریں گے تو پانی ان کے سارے بدن کے کناروں کو چھو لے گا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال بچے کا حق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے، اور تعلیم قرآن کی تعلیم سب سے پہلے، دین کی معلومات۔ نماز کی بات ہوئی ہے، نماز کا پڑھنا سبھی کو آتا ہوگا، لیکن آج یہ وعدہ ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی کہ جیسے امیر جانور کی مثال دی، جن کا ذبیحہ جائز ہے اور وہ اللہ کی مشیت پر ہماری خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ جو ارادہ کرے اپنے ہاتھوں کو ذرا اٹھا دیجئے، بسم اللہ، اللہ رسول قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے نفس کے بت کو توڑتے ہیں، اپنے غرور کو توڑتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، ابو الانبیاء جن کی اولاد میں 4000 کم و بیش نبی پیدا ہوئے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہمارے پیارے رسول بھی انہی کی اولاد میں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے لیے دعا فرماتے ہیں کیا؟ ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، بس مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اے ابراہیم اسماعیل کے پروردگار، ربنا اس وقت جس کا ہم نے خیال کیا ہو، پھر قیامت تک حضور کے صدقے ہمیں دعا مل گئی تو اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے، دین کی معلومات ہونی چاہیے۔ اس وقت نماز کے حوالے سے جن کو نماز پڑھنی آتی ہے وہ بھی نماز پڑھیں، اور جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی وہ جلدی کریں، وہ سب سے پہلے نماز میں پہنچ جائیں۔ وہ کیا کریں کہ وہ مسجد میں پہنچ جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں، سیکھتے بھی رہیں
لیکن جب تک ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی جلدی کریں، خصوصاً ہمیشہ، لیکن یہ خیال نہ کریں کہ میرا دل تو بہت جھک گیا کہ نماز پڑھوں، لیکن کیسے بتاؤں کہ مجھے تو ابھی پڑھنی نہیں آتی اور عمر بھی زیادہ ہو گئی ہو، کس سے کہوں کہ میں نماز پڑھنی نہیں آتی؟ وہ کیا کریں، مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ان کی نماز وہاں پہنچ جائے گی جہاں امام کی نماز پہنچے۔ کتنا آسان ہے لوگوں، کتنا، اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ کوئی ضعیف عمر آدمی کبرسلی کے عالم میں ہو تو کیا وہ مسجد میں جا کے کہیں گے لوگوں مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے ذرا بتانا، میں کہاں کھڑا ہوں، پیچھے کھڑا ہوں کہ آگے کھڑا ہوں؟ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، جو پہلے آ گیا وہ پہلے ہے۔ سارا سال کا نمازی ہو، بعد میں آئے پیچھے، پہلی دفعہ نماز پڑھنے آیا ہے آگے کھڑا ہو جائے، نہیں آتی نماز کوئی بات نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، حتیٰ کہ قیام رکوع و سجدہ بھی نہ آتا ہو، اگلی صف میں امام کے قریب کھڑا ہو جائے، جیسے امام کرتا جائے وہ بھی کرتا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا عجب اگر اس کا دل پھٹ پڑے، آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ مولا میں اتنا گنہگار، اتنا غافل تھا کہ آج تک نماز پڑھنی بھی نہیں سیکھی، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کیا عجب اس کے آنسوؤں کی وجہ سے امام کی نماز قبول ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یہ دین اسلام ہے، اس کی تو تقسیم نعمت کا ہی عجب انداز ہے۔ تو بہرحال بچوں کو نماز سکھائیے، تعلیم دیجیے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی تعلیم دیجیے، یہ بچوں کا حق ہے۔ رشتہ سب سے قریب عزیز رشتہ اولاد کا، دنیا دین کا فرق نہ کیجیے، علم نافع، علم نافع، وہ علم جو نفع دے، سب سے زیادہ نفع دینے والا علم دین کا ہے، قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، عبادات کا ہے، اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن کے ذریعے، حدیث شریف کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، پھیلے گا، دنوں کے اندھیرے دور ہوں گے، اور پھر جو جس علم کی راہ چلے گا اسی سے فیض حاصل کر لے گا۔ قرآن سے بڑھ کر کہیں علم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد اللہ خان صاحب فاضل بریلوی اللہ سے جلنے والے خواہ مخواہ جلتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں اپنی مثال آپ عالم اور عارف اور شاعر تو ایک بات ہے، کیونکہ بس ہمیں یہ یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام، حضرت اعلیٰ حضرت کے شعر اور نعتیں، وہ تو بہت بڑی عظمت ہے، اور انہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کو پیچھے چھپا لیا، اور سب سے آگے جو چراغ روشن کیا وہ یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں بریلی شریف میں رہ کر ہندوؤں کے درمیان، مسلمانوں کل آبی درمیان کر سے رسے کر اپنے کر تو دنیا سب سے زیادہ علوم پر کم حاصل لوگ جس سے پوچھتے آپ کہاں سے سیکھا تو فرماتے قرآن سے سیکھا ہے۔ علم نجوم کہاں سے سیکھا؟ فرمایا قرآن سے سیکھا ہے۔ یہ جغرافیہ کا علم کہاں سے سیکھا؟ کہا قرآن سے سیکھا ہے۔ یہ الجبرا کس سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، عبادات کس سے سیکھی؟ قرآن سے سیکھا ہے۔ پوچھا نعت لکھنا کس سے سیکھی؟ کہا قرآن سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمی ہے قرآن میں؟ جو بھی آپ جس راہ چلیں گے قرآن رہنمائی کرے گا، لیکن کچھ جاننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ قرآن سے کیسے علوم کو ہم کس طرح حاصل کریں، لیکن بہرحال دنیاوی تعلیم جو آج کل ہم کہتے ہیں، بچوں حساب کتاب سیکھنا، سائنس پڑھنا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، کیوں کہ جب بیمار ہو گئے تو حافظ صاحب سے دوائی نہیں لوگے نا، ڈاکٹر سے دوائی لوگے، تو مزہ تو جب ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہے۔ اگر کہیں پل بنانے کی ضرورت پڑی تو انجینئر بنائے گا نا، یا مجھ سے آ کے کہو گے کہ تقریر کر دیجئے پل بن جائے گا؟ ہمارا دوسرا پل ہے جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے، ہمارا پل اولیاء اللہ کا پل ہے جو دنیا کے کنارے سے آخرت کے کنارے پہ کامیابی سے پہنچا دیتا ہے، بیچ میں ندی نالوں اور دریا کے طوفانی موجوں سے بچا دیتا ہے، اور پل پہ پیدل ہی چلنا ہوتا ہے، کشتی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی کشتی لے کے پل پہ چڑھے گا تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ اگر مرید بھی ہو گئے اور کہیں اپنے عمل پہ ناز کیا تو تم پاگل ہو، تم ویسے ہو جیسے پل پہ کوئی کشتی لے کے چل رہا ہو۔ کشتی کو چھوڑو، یہاں تو پل کا سہارا پکڑ لو،
جو اس میں اینٹیں لگی ہیں وہ تمہیں دوسری کنارے پہ خیریت سے پہنچا دیں گی اللہ. بہرحال لیکن ایک بات سمجھانی ہے اپنے بچوں کو، کیونکہ علم و ہنر سے بہت دور ہو گئے، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ بچوں سائنس کا علم حاصل کرو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اچھے سپاہی بناؤ، ورنہ کئی پل بنانا ہوگا تو انجینئر کی ضرورت پڑے گی. تو پھر باہر سے آ رہے ہیں ڈاکٹر، باہر سے آ رہے ہیں، سب کچھ تو باہر سے آ رہا ہے. ہم خالی جلسے کرتے رہیں. ہماری قوم کا مستقبل کیا ہے اگر ہمارے بچے علم حاصل نہیں کریں گے؟ جو ہم نے زمانہ دیکھا آپ نے شاید محسوس نہ کیا ہو، لیکن میں ہر جلسے میں تقریباً بولتا ہوں، اس دور میں جاپان کی ٹیکنالوجی، الیکٹرانیکل انجینئرنگ کس قدر آگے بڑھی ہے، میکینزم سے لے کے آٹومیٹیکل ورلڈ سے لے کے پھر وہ ٹچ پہ چلے گئے، پھر وائرلیس پہ چلے گئے، اب تو میڈیکل میں پلازما سے بھی آگے نکل گئے، اور سیٹلائٹ کی دنیا میں تو پوری دنیا کو سمیٹ کے ایک نقطے پہ جیسے جمع کر دیا ہو. 8 لاکھ نہیں، اب 80 لاکھ میموریز اتنے سے ٹکڑے چپس پہ جمع کر دے. کمپیوٹر میں اتنا سا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں اور کروڑوں باتیں جمع کر دیتے ہیں. اب باتیں نہیں کرتے، تصویر بھی بس جمع کر دیتے. کتنی ترقی کی انہوں نے. لیکن وہ جو ٹی وی بناتے ہیں، وہ جو لیومنر سسٹم پہ چلے گئے، وہ جو ٹچ پہ چلے گئے، وہ جو ریموٹ پہ چلے گئے، کہیں بھی چلے گئے، لیکن ٹی وی خراب ہوا تو میرے لانڈی کے ایک بچے نے بنا دیا نا، نیو کراچی کے ایک بچے نے بنا دیا نا. مگر وہ بچہ کیوں ہے غریب، کیوں آمدنی کم ہے؟ وہ کیبن میں بیٹھا ہے، میکینک کہلاتا ہے. اگر وہی پڑھ لیتا تو الیکٹرانک انجینئر کہلاتا. گاڑی ٹھیک کرتے رہو گے، اگر پڑھو گے نہیں تو میکینک کہلاؤ گے، پڑھ لو گے تو انجینئر کہلاؤ گے. اپنے بچوں کو تعلیم دو، تعلیم دو. دنیا کی تعلیم سے تم کہتے ہو، ساری تعلیم اللہ کی طرف سے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کسی شے کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ چاہے تو ہوتا ہے. سارا علم اللہ کی طرف سے ہے. تو اپنے بچوں کا حق ہے کہ انہیں تعلیم دلائی جائے، روزگار کا راستہ دکھایا جائے، جائز و ناجائز کی تمیز بتائی جائے. یہ ہم پر، ہمارے نوجوانوں کا حق ہے. یہاں تک کہ آ جائیے مختصر کرے کہ جو شادی ہو رہی ہے یہ کس کا حق کس پر ہے؟ زور سے بول سکتے ہیں؟ یہ جو شادی ہے یہ ماں باپ کا حق اولاد پہ ہے کہ اولاد کا حق ماں باپ پہ ہے؟ بولے. اولاد کا حق ماں باپ پہ ہے. شادی اولاد کا حق ماں باپ پہ ہے. تم اس کو تعلیم و تربیت دلا کے، روزگار کا راستہ دکھا کے تم اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرو. اس سے پہلے کہ وہ تلاش کرنے لگے تم تلاش کرو. شادی ماں باپ پر حق ہے بچے کا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے آدرش، آئیڈیل، اچھا رشتہ، مہذب رشتہ تم تلاش کرو. کم عمری میں شادی کرو، اس سے پہلے کہ اس کے حسن کا معیار بڑھ جائے، اس سے پہلے کہ دنیا کی دولت کی لالچ اس کے نس نس میں سرایت کر جائے. جب وہ پھر کسی قدر کو نہ دیکھے، وہ کہے جناب پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. اس سے پہلے کہ تمہارا بیٹا اس بغاوت تک پہنچ جائے کہ جناب کچھ نہیں، عزت بھی پیسے سے ہے اور قدر ہر چیز کی پیسے سے ہے، اس سے پہلے اسے رشتے کی قدر سکھا دو. درود پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ لاج رکھے. دنیا دعا کیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عزت دے اور آخرت میں حصہ کم نہ ہو. درود پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اولاد کا حق ہے رشتہ، اپنے بچوں کا رشتہ اس سے پہلے کہ وہ تلاش کرے ماں باپ کو تلاش کرنا چاہیے. جلسہ عام ہے، کیا تفصیل سے عرض کروں، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، ورنہ کم از کم اس کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کی راہ جائز اور مہذب راہ دکھانی اولاد کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے.
اور پھر جب یہ نکاح ہوتا ہے تو جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پڑھنا، اس میں وہ تمام آیتیں، اکثر آیتیں جو سرکار نے تلاوت فرمائیں، اس میں اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیا جاتا ہے، رشتوں کے احترام کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا۔ شادی کی تقریب ہے اور موت کی بات ہوتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو مت مرنا اس حالت میں حتیٰ کہ بس تم مسلمان ہی ہو، اس کے علاوہ کسی اور حالت میں تمہیں موت نہ آ جائے۔ نکاح جب ہو، کب ہے نکاح تقریب میں بھائی؟ 22 تاریخ ماشاءاللہ۔ تو جو مہمان آئے نا، ویسے تو اس دن بھی تھوڑا مائک کا انتظام کر دیا جائے کہ خطبہ نکاح کا سنیں، ورنہ لوگ نکاح کا خطبہ، جمعے کا خطبہ نہیں سنتے تو نکاح کا خطبہ کیا سنیں۔ بچے خوش ہیں، بڑے اب تو دعوت میں بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے، لیکن دوستوں اور ساتھیوں، یہ نکاح جو ہے اس کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ اور کون سی آیت پڑھی جاتی ہے؟ میرا آپ کا انتخاب نہیں، سید العالمین رحمۃ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے۔ اللہ تمام مکاتب فکر کے علماء خطبہ نکاح میں وہی آیات پڑھتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث شریف پڑھی جاتی ہیں۔ تو نکاح کا خطبہ توجہ سے سننا چاہیے، تو اس میں بار بار آپ ایک حکم دیکھیں گے، اتقوا 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 اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو تو ٹھیک بات کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ اب شادی کی تقریب ہے اور اس آیت کا انتخاب کہ اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، قولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات کہو۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے نا، حضور یہ بتانا چاہتے تھے اپنے امتیوں کو کہ دیکھو اب تمہاری زبان پہلے بھی تمہاری زبان تھی، شادی کے بعد بھی تمہاری زبان ہے، لیکن اب اس زبان کے اثر میں بہت فرق ہو گیا ہے۔